बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत, आसिफ अली ज़रदारी ने एक नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है और उन्होंने एक नया वार किया है। ये क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, उन्होंने किन किन से मुलाकातें की हैं, क्या मामला तय पाए हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और ईरान ने 4 अफराद को फांसी की सज़ा दे दी है आज। ये कौन थे और इनको क्यों फांसी दी गई, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की। वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने आज हमारे निगरान वफाकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। इसके अलावा उनकी जो मुलाकात हुई है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी हुई है और इन मुलाकात में उन्होंने पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की है, दहशत गर्दी के हवाले से गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है और मुश्तरका तौर पर दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए एक आला सतह का जो है वो कमीशन कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। और इस मुलाकात में जो उन्होंने वफाकी निगरान वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की, इसमें जिलानी साहब के साथ उनकी मुलाकात के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की गई और इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और ईरान दो ब्रदर और हमसाया और दोस्त मुल्क है और इनके दरमियान कोई तीसरा मुल्क जो है वो दरारें नहीं डाल सकता इन ताल्लुकात के दरमियान। तो इस हवाले से आज की इस मुलाकात के बाद दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज वो तीसरी कुव्वत जो पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाना चाहती थी वो नाकामी का शिकार हो चुकी है और आज उनके अज़ाइम मिट गए हैं। तो इस मुलाकात में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ईरान ने कहा कि वो जिन बलूचिस्तान के जिन जिन इलाकों में बिजली फराहम कर रहा था उसकी फराहमी जारी रहेगी और किसी किस्म का तातुल नहीं लाया जाएगा उसमें। इसके अलावा जो तिजारती वहाँ पर सरहदी पॉइंट्स पर मराकज़ हैं वो भी क्योंकि आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे, उनके खोलने पर भी इत्तफाक हुआ है। और इसके अलावा ये तय पाया है कि अगर पाकिस्तान या ईरान में दोनों मुल्कों में से कहीं भी दहशत गर्दी होती है तो दोनों मुल्क मिलकर, दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगी और उन दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें इस बात पर भी आमादगी जाहिर की गई कि आइंदा किसी भी मुल्क की जो सरहदी हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और कोई भी मुल्क अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर ही एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दूसरे के मुल्कों के खिलाफ जो दहशत गर्द मौजूद होंगे जहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी इतला एक दूसरे मुल्क को पहले से दी जाएगी। तो इस पर इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, उसमें भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो मेकनिज़म के हवाले से गुफ्तगू हुई है और इदारा जाती तामुन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इसमें यह था कि पाकिस्तान की फ़ौज ईरानी फ़ौज के साथ राब्ते में रहेगी और आला सतह पर ये हॉटलाइन राब्ते होंगे और अगर कोई दहशत गर्दी की ऐसी सरगर्मी नज़र आती है तो वो एक दूसरे को आगाह करेंगे। इससे ये हुआ है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान और ईरान में तसादुम चाहती थी या पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ और ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके दोनों मुल्कों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उन कुव्वतों के अज़ाइम जो है उन पर औस पड़ी है और इस पर वो कुव्वतें जो दोनों मुल्कों को लड़ाने के लिए अपनी मनसूबाबंदी कर चुकी थी, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, उन पर दोनों रहनुमाओं ने, दोनों मुल्कों ने पानी फेर दिया है और अब वहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है। जो पाकिस्तान दुश्मन और ईरान दुश्मन कुव्वतें और मुल्क हैं वहाँ पर परेशानी की लहर दौड़ी हुई है और इस मुलाकात से उनके अज़ाइम जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक कामयाब दौरा रहा और इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा की गई थी उनका ख़ात्मा किया गया है और अब नए आज़म के साथ जो है पाक ईरान ताल्लुकात एक नई डगर पर चलेंगे और दोनों ममालिक पहले से बढ़कर एक दूसरे के करीब भी हुए हैं और पहले से बढ़कर अच्छे ताल्लुकात होने पर अब मज़ीद जो अहदाफ का हसूल होगा वो मुश्तरका ऑपरेशन से होगा और इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। दूसरा हमारा मौजूद था ईरान में आज 4 अफराद को सज़ाए मौत दे दी गई है। ये 4 अफराद मोसाद के एजेंट थे जो
عراق کے کردستان سے ایران میں داخل ہوئے تھے اور اصفہان میں اسلحہ بنانے والی ایک فیکٹری کو انہوں نے نشانہ بنانا تھا۔ ان دہشت گردوں نے 2022 میں وہاں پر دھماکے کرنے تھے، جس کی اطلاع ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پہلے ہو گئی، اور انہوں نے ان دہشت گردوں کا جو مقصد تھا، ان کے جو عزائم تھے، ان کو ناکام بنا دیا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور ان کو گرفتاری کے بعد ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور وہاں پر جو زیریں عدالت تھی اس نے انہیں سزائے موت دے دی تھی، جس کے بعد ان دہشت گردوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی، اور اس اپیل میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بے گناہ ہیں۔ لیکن جب سیکورٹی فورسز کی جانب سے عدالت میں تمام شواہد اور ثبوت پیش کیے گئے، تو پھر عدالت نے زیریں کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد آج ان چاروں افراد کو جو ہے ایران میں پھانسی دے دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک جو اسرائیل اور امریکہ کی ایما پر کہا جا رہا ہے، ایرانی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر، چونکہ یہ موساد کے پیرول پہ تھے اور موساد کے ہی کہنے پر یہ ایران کی اسلحہ ساز فیکٹری کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، تو ایران کی سیکورٹی فورسز نے ان کے جو عزائم ہیں وہ ناکام بنا دیے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف ہم ایران کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی اپنی سلامتی کے خلاف حرکت دیکھتا ہے، جب بھی کوئی ایسی کارروائی نوٹ کرتا ہے، تو فوری عدالتیں ان کا فیصلہ کرتی ہیں اور ان مجرموں کو کفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر سے کوئی بھی اتنی جرات نہیں کرتا کہ وہ ایران کی سلامتی کے خلاف استعمال ہو سکے، اور ظاہر ہے جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ پکڑا گیا تو فوراً اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، تو وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ہے ایران کی صورتحال۔ ایران کے برعکس اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہم نے ایک عرصے سے کلبھوشن یادیو کو پکڑا ہوا ہے، تمام تر ثبوتوں اور شواہد کے باوجود ہم نے ابھی تک اسے کوئی سزا نہیں دی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاتے، وہ ایک غدار اور ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا تھا، تو اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کھلا پلا رہے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی بڑی شاید ڈیل ہو اور وہ بھارت کو واپس کر دیا جائے۔ یہ افسوسناک پہلو ہے ہماری طرف سے، تو اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اگر ہم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے ملک دشمنوں کو فوری طور پر کفر کردار تک پہنچائیں گے تو ہی ہماری سلامتی مستحکم ہوگی۔ تیسرا ہمارا موضوع ناظرین، آصف علی زرداری نے ایک نیا پلان پر عمل شروع کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک ٹاسک دیا ہے اپنے رہنماؤں کو، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ آزاد ٹکٹ پر جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں امیدوار، ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ، اور ان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور دیگر جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آزاد حیثیت کی بجائے فتح یاب ہونے کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے تو آپ کو یہ مراعات دی جائیں گی۔ ایک طویل فہرست ہے جو ان کو دی جا رہی ہے اور ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانیاں بھی کروا دی ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں جو آصف علی زرداری کی جانب سے شرط رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ ایسے امیدواروں کے ساتھ رابطہ کیا جائے جن کے جیتنے کے چانسز 100% ہوں، تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں، آصف علی زرداری کا پلان یہ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد ان تمام آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے داخل ہوں اور پھر اپنا مرضی کا وزیر اعظم بنا سکیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو ہی وزیر اعظم بنائیں گے۔ اور دوسری جانب میاں نواز شریف کے حوالے سے بعض حلقوں میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں اور وزارت عظمیٰ انہیں ہی دی جائے گی، تو آصف علی زرداری اس ڈیل کو ناکام بنانے کے لیے اپنے پلان پر عمل کر رہے ہیں، اور اس پلان کے مطابق وہ تمام آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ ایون ہمارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، اور
توقع کی جا رہی ہے کہ اگر ان کا عمران خان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ عمران خان کے تمام آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک بھرپور حکومت بنائیں گے. اور یہ یقین دہانی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر آپ کی آزاد امیدوار پارٹی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر آپ کو مقدمات میں ریلیف دے گی اور آپ کی جو پارٹی ہے اس کو بھی سہارا دیا جائے گا اور آپ کے امیدواروں کو بھی اہمیت دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں ان کو ایک اچھا مقام دیا جائے گا. یہ پیشکش انہوں نے ایک تیار کی ہے جو عمران خان کے پاس بھجوائی جائے گی اور عمران خان کے فیصلے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہوں گے وہ عمران خان کی ہدایت پر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں گے. اس حوالے سے آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور تمام جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور حتیٰ کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں اور توقع کی جا رہی ہے. آصف علی زرداری پر امید ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے اپنے جو حلقہ احباب ہے ان میں یہ بات کی ہے کہ زرداری جب بھی کھیلتا ہے کامیاب پتہ کھیلتا ہے. اور دیکھیے گا کہ حکومت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہی آئے گی. حکومت پیپلز پارٹی کی ہی بنے گی کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کچھ جگہوں پر کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت دے دی جائے, مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حکومت دے دی جائے, جبکہ وفاق میں ایک مکسچر بنا دیا جائے. تو آصف علی زرداری نے اس مکسچر کی بجائے اپنی حکومت وفاق میں بنانے کے لیے یہ رابطے شروع کر دیے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ آزاد امیدواروں کو پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار کروا کر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اس میں انہیں کہاں تک کامیابی ملتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. تصور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.